رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا، جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر ابر چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1906۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر ابر ہو تو اندازے سے کام لو، یعنی 30 دن پورے کر لو۔ اور بعض نے لیث سے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل اور یونس نے بیان کیا کہ رمضان کا چاند مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1900۔ آپ نے عروہ سے کہا، میرے بھانجے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ حال تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا دیکھتے، پھر تیسرا دیکھتے، اسی طرح 2 مہینے گزر جاتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلتی تھی۔ میں نے پوچھا، خالہ اماں، پھر آپ لوگ زندہ کس طرح رہتی تھیں؟ آپ نے فرمایا کہ صرف 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی پر۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں بھی ان کا دودھ تحفے کے طور پر پہنچا جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہمیں بھی پلا دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2567۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے 29 پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ شروع کرو، اور اگر ابر ہو جائے تو 30 دن کا شمار کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1907۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا یوں کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو، اور چاند ہی دیکھ کر روزہ موقوف کرو، اور اگر ابر ہو جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1909۔